بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انا مدینۃ العلم وعلی بابها صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا فضل احسان، مولائے کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدس میں کل میں نے ایک کلپ بنائی تھی، جس میں میں نے عنوان رکھا تھا کہ مولا علی کی محبت مومن ہونے کی پہچان ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور آج میں نے حدیث شریف کی ایک آیت پڑھی۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ہمارا کامل ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول کے جتنے معجزات تھے، جتنے علوم تھے، سب ذات مصطفیٰ میں لا کر ضم کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی ہم کسی قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے سے ہوتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے سے ہوتے، دکان میں داخل ہوتے دروازے سے ہوتے، شہر میں داخل ہوتے تو دروازے سے ہوتے ہیں۔ پرانے جو شہر بنے ہوئے آج بھی اس کے دروازے بنے ہوئے ہیں، باب بنے ہوئے ہیں، اس میں سے داخل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام منبع علم ہے، علم کا خزانہ ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جسے بھی کسی بھی شے کا علم لینا ہے، چاہے وہ شریعت کا علم ہو، چاہے وہ طریق کا علم ہو، چاہے وہ معرفت کا علم ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی شے کا علم ہو، اس کو علی کی چوکھٹ پہ آنا ہے۔ اور میں نے کل کی کلپ میں یہ کہا تھا کہ علی کی محبت مومن کی پہچان ہے، تو یہ حدیث پہ ہم ہی نہیں، ہم تو 1440-44 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر تو عمل صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کا بھی عمل اس حدیث مقدس پہ ہوتا تھا۔ ہم تمام صحابہ کو نہیں لیتے، لیکن ایک ایسے صحابی کو لے لیتے ہیں کہ ان تمام صحابی کی مدحت اس صحابی کے اندر جمع ہو جائے، جن کا نام عادل الاصحاب ناطقی بالثواب امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ مومن میں اور منافق میں کیسے فرق کر لیتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب دو شخص آتے ہیں اور مجھے ان کے بارے میں شک و شبہ ہوتا ہے کہ ان میں مومن کون ہے اور ان میں منافق کون ہے، تو پھر میں علی کا تذکرہ شروع کر دیتا ہوں، علی کا ذکر شروع کر دیتا ہوں، علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں علی کا ذکر شروع کر دیتا ہوں تو جس کا چہرہ کھل جاتا ہے، جس کا چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، جس کا چہرہ چمک دمک جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں یہ مومن ہے۔ اور جس کے چہرہ مایوس ہو جاتا ہے اور جس کے پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں یہ منافق ہے۔ اب مجھے بتائیے، اتنا بڑا صحابی، جلیل و قدر صحابی خلفائے راشدین میں ہے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ عمر وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان راستہ بھول جاتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شک و شبہ ہوتا تو میں علی کا تذکرہ کرتا، تو علی کی محبت جس کے دل میں ہوتی میں سمجھ جاتا یہ مومن ہے، اور جو علی کے نام اور ذکر سے مایوس ہو جاتا میں سمجھ جاتا یہ منافق ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو دلیل بنائی کہ نہیں بنائی؟ اور ایسے ویسے صحابی نے نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل بنائی۔ اور انا مدینۃ العلم علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس حدیث کے اوپر بھی صحابہ کرام نے مولا علی سے بہت استفاضہ کیا ہے، علم کے بارے میں، مسائل کے بارے میں۔ جس صحابہ کو بھی کسی مسائل میں دقت پیش آتی تو وہ مولا کی چوکھٹ پر آ جاتا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی جس کی چادر پھٹی ہوئی تھی، کپڑا لباس پھٹا ہوا تھا اور چہرے سے خون جا رہا تھا اور بال الجھے ہوئے تھے، بڑی پریشان تھی، اور اس کے پیچھے ایک مضبوط اقامت کا، اونچی اقامت کا شخص کھڑا ہوا تھا، طاقتور، اور وہ اس عورت کو ڈانٹ ڈپٹ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ تو حضرت عمر سے اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ عورت زانیہ ہے، اس نے زنا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طریقے سے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زانیہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ عورت سے میرا نکاح ہوا ہے، یہ جو خاتون ہے یہ میری بیوی ہے، ابھی میرے نکاح کو 6 ماہ نہیں ہوا ہے، 6 ماہ ہوا ہے، 6 مہینے میں اس نے بچہ بھی پیدا کر دیا ہے۔ اے امیر المومنین، یہ زانیہ ہے، اسے تو سنسار کا حکم دیا جائے، اسے سنسار کیا جائے، اسے سزا دی جائے۔ حضرت عمر کے برابر میں مولا کائنات، مولا مشکل کشا بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے سنسار کا حکم دے دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر مولا کائنات نے کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، یہ عورت بے قصور ہے، یہ زانیہ نہیں ہے، یہ پاک دامن ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ احقاف کی آیت پڑھی اور فرمایا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا۔ تو جب ہم اس میں سے رضاعت کی مدت نکالے، کس میں سے؟ جو 30 ماہ کے بنتے ہیں، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، رضاعت کہتے ہیں دودھ پینا، اس کی مدت نکالے دودھ پینے کی بچے کی، تو 30 ماہ میں سے 24 ماہ تو رضاعت کے نکل جاتے ہیں اور 30 ماہ میں سے بچتے ہیں 6 ماہ۔ 24 ماہ ہم رضاعت کے نکال لیں دودھ پلانے کے، تو بچے اوپر 6 مہینے۔ تو اے امیر المومنین، قرآن کے مطابق ایک عورت 6 ماہ میں بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ رضاعت کے ہم 24 مہینے نکال لیں 30 ماہ میں سے، تو بچے اوپر 6 مہینے، تو اس میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے آگے بڑھ کر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے مولا، کبھی تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اے علی کبھی تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اے علی کبھی تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جہاں بڑے بڑے صحابیوں کو مسئلے میں درپیش آتی تو وہ حضرت علی اس مسئلے کو حل کرتے۔ اس لیے مشکل کشا کا جملہ بھی حضرت عمر کا دیا ہوا ہے کہ علی مولا ہر مشکل کے اندر مومن کے کام آتے ہیں، مسئلے میں کام آتے ہیں۔ اور قربت رسول جس طرح حضرت علی کو حاصل تھی، تمام صحابہ میں یہ قربت کسی کو حاصل نہیں تھی۔ آپ محمد رسول اللہ کے قرب خاص میں ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طبیعت علیل ہو گئی، مرض زیادہ بڑھ گیا، تو حضرت فاطمہ عیادت کو آیا کرتی تھی۔ تب بھی جب بھی حضرت فاطمہ آتی تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت علی کے بارے میں متعلق پوچھتے کہ علی بھی آئے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ علی بھی آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی گھر میں تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے تو جو خواتین بیٹھی تھی وہ اٹھ کے وہاں سے دور ہٹ گئی اور دروازے کی چوکھٹ کے پاس آ گئی۔ حضرت علی مولا حضور کے قریب گئے اور حضور کے اوپر پوری طریقے سے جھک گئے اور اپنا کان حضور کے لب مقدس کو لگا دیا، اور حضور علیہ السلام اور حضرت علی کے اندر سرگوشی ہونے لگی، گفتگو ہونے لگی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ اسی دن پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب حضور نے مولا علی کے کان میں کیا کہا یہ حبیب کردگار جانے، اور علی نے کیا لیا اور کیا سنا یہ مولا کائنات جانے۔ تو جو قربت مولا کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے تھی، صحابہ میں کسی کو بھی وہ قربت اتنی نہیں میسر آئی۔ حضور کے آخری لمحات میں بھی مولا قریب تھے،
خدمت کی، اور علی مولا کا علم وہ علم ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی انا بندینۃ العلم علی بابوہا پر بہت ضخیم اور علم اور واقعات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی کلپوں میں ایک ایک واقعات بولتا جاؤں گا کہ مولا کی شان کیا ہے۔ یہ بات تو ذہن نشین کر لے کہ مولا علی کا ذکر عبادت ہے، مولا علی کی محبت مومن ہونے کی پہچان ہے، اور علی کے جیسا علم والا کوئی نہیں۔ صحابہ بھی آپ کے علم سے متفیض ہوتے، فیض حاصل کرتے، یہاں تک کہ حضرت عمر بار بار کہا کرتے تھے کہ علی کبھی تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ وعلینا البلاغ۔ السلام علیکم۔